فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو. اللہ 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 اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے جیسے یہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہمارے دین میں 4 عبادات کی حیثیت دین کے ستونوں کی ہے، اور ان میں بھی ایک خاص مقام روزے کا ہے. یہ عبادت 1 مہینے پر محیط ہے اور سال کے بعد آتی ہے، لیکن مسلم سوسائٹی میں اس عبادت کو خاص طرح سے سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے بجا طور پر، اور یہ عبادت مسلم سوسائٹی کے اندر بڑی ویزیبل ہوتی ہے. معمولات بدل جاتے ہیں اور مصروفیات بدل جاتی ہیں. ان جنرل ایک رجحان اللہ کی طرف، نیکی کی طرف، دین کی طرف نظر آتا ہے. سام یصوم صومن یا سیامن، 2 مصدر ہیں اس کے. سیام کے معنی بھی روزہ رکھنا، صوم کے معنی بھی روزہ رکھنا. صوم قدیم عربی زبان میں دور جاہلیت میں گھوڑے کی ایک خاص تربیت کو کہا جاتا تھا، جس میں گھوڑے کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا جنگ کے لیے. اونٹ اور گھوڑا یہ دونوں سواری کے کام آتے ہیں، لیکن ان کی جو یوزفلنس ہے
وہ بڑی فرق ہے ایک دوسرے سے. اونٹ جو ہے یہ سلو جانور ہے، جبکہ گھوڑا جو ہے یہ اس کے مقابلے میں بہت سوئفٹ سواری ہے، برق رفتار سواری ہے. لیکن اونٹ جو ہے یہ رف اینڈ ٹف اینیمل ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں دبا کسیا سہ جانا. جبکہ اس کے مقابلے میں گھوڑا جو ہے یہ بڑی نازک سواری ہے، یہ بڑی ٹہل سیوا مانگتا ہے، تب یہ گھوڑا جو ہے یہ چلتا ہے، ورنہ گھوڑا جو ہے یہ کام نہیں کرتا. دوسری طرف جنگی اسٹریٹجی کے اعتبار سے جہاں برق رفتاری کی ضرورت ہوتی ہے وہاں رف اینڈ ٹف کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جنگ ایک ایمرجنسی کا نام ہے. اونٹ کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ 2 ہفتے تک بھی بغیر کھائے پیے گزارا کر سکتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، اور قرآن مجید نے دعوت دی ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. تو کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے تخلیق کیا گیا ہے؟ یعنی اس ریگستان میں جہاں پتھریلی زمین ہو اور ساتھ ریت ہو اور ہریاول نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں کو بھی باقاعدہ ایک پیڈ عطا کیا ہے کہ جو اس پتھریلی زمین پر چل سکتا ہے، اور اس کے جسم کو ایسی ساخت عطا کی ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کو طویل مدت تک برداشت کر سکتا ہے. جبکہ گھوڑا ایک زیب و زینت والی سواری ہے اور برق رفتار سواری ہے، لیکن بڑا نازک ہے. اس کو تو وقت پہ آپ کو چوکٹ ڈالنا پڑے گا. یہ تو تقاضا کرتا ہے کہ روز جو ہے آپ میری مالش بھی کریں، تب جا کر گھوڑا جو ہے وہ حشاش بشاش آپ کو نظر آتا ہے. تو عرب جو ہیں وہ دور جاہلیت میں گھوڑوں کی ایک تربیت کیا کرتے تھے کہ بچپن ہی سے گھوڑے کے بچے کو دھوپ میں بھوکا اور پیاسا کھڑا کرتے تھے. یعنی پہلے تھوڑی دیر کے لیے، پھر زیادہ دیر کے لیے، پھر آہستہ آہستہ اس ٹائم پیریڈ کو اسٹریچ کرتے گئے تاکہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ان کی اس ریاضت کو، اس تربیت کو وہ صوم کہتے تھے. یہی لفظ جو ہے یہ روزے کے لیے استعمال کیا گیا کہ جو مسلمان کی تربیت ہے اصلاً جہاد کے لیے، کہ یہ بھی اللہ کا سپاہی ہے اور یہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ سکے اور سرنڈر نہ کرے اپنے دشمن کے سامنے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ روزے کی آیات کے فوراً بعد، اس سے اگلا رکوع دیکھیے گا کہ اسی کے اندر آیت نمبر 190 میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، ہاں زیادتی نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی انہیں نکال باہر کرو. یعنی اب یہ قرآن مجید میں اس آیت کا مقام کیا ہے؟ یہ آیات صوم کے فوراً بعد ہے. یعنی گویا روزہ جو تھا صحابہ کرام کو عطا کیا گیا تھا اب جنگ کی تیاری کے لیے، کہ اب وہ جو پیسو ریزسٹنس کا دور تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی یہ کنٹراسٹ ہے نا کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. سورہ نساء میں جا کر ذکر آیا ہے صرف کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، اور سیرت میں ہمیں یہی نظر آتا ہے.
کہ مکی زندگی میں کفار کا بدترین تشدد بھی پیسیولی بیئر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے، لیکن مدنی زندگی میں اب اجازت ملی. پہلے تو غالباً اثناء سفر میں وہ آیات نازل ہوئی سورہ حج کی کہ جن میں اجازت دی گئی کہ اب تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھا سکتے ہو. یعنی جن لوگوں پر ظلم کیا گیا اب انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا لیں، اذن تھا. لیکن اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اب حکم قتال آ رہا ہے، لڑو. تب بغیر تیاری کے تو لڑائی نہیں ہوتی، اور تیاری کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ اپنے تیر، کمان، گھوڑے، اسلحہ اسے ریڈی کرو. یعنی آج کے دور میں ساری جو جنگی تیاری ہے جس میں ایٹم بم بھی شامل ہے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے، اس کی تیاری مکمل رکھو. لیکن اس سے زیادہ اہم تیاری کیا ہے کہ سرنڈر نہ کرو، لڑ جاؤ، بھیڑ جاؤ، لیکن ڈونٹ گیو اپ. اس کی تیاری جو ہے وہ روزہ ہے. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. روزے کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے تعلق مع اللہ، کہ روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود بخشا ہے وہ ایک مرکب وجود ہے. یہ ایک پورا حیوان بھی ہے، یعنی میرے اندر، آپ کے اندر وہ تمام کیریکٹرسٹکس آف لیونگ تھنگز بھی ہیں. یعنی بایولوجی میں ایک ٹاپک ہوتا ہے کیریکٹرسٹکس آف لیونگ تھنگس. پھر اس کے بعد لیونگ کے بعد کیریکٹرز آف اینیملز. تو لیونگ کیریکٹرز بھی ہیں سارے کے سارے ہمارے اندر، اور حیوان کے سارے کیریکٹرز بھی ہیں. حیوانات کے اندر پھیپھڑے ہیں تو ہمارے اندر بھی پھیپھڑے ہیں. ان کے ہاں ایکسکریشن کا نظام ہے، گردے ہیں تو ہمارے پاس بھی گردے ہیں. ان کے پاس دل ہے تو ہمارے پاس بھی دل ہے. ان کے پاس آنکھیں ہیں تو ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں. ان کا سماعت کا نظام ہے، کان ہے، ہمارے پاس بھی سماعت کا نظام ہے، کان ہے. ان کے ہاں بھی دماغ ہے، ہمارے ہاں بھی دماغ ہے. اس فرق کے ساتھ کہ کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کوئی ایک سینس بہت زیادہ اسٹرانگ دے دیتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. لیکن اوور آل ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام جانوروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑا برین عطا کیا. یعنی بڑے بڑے جانوروں کو اگر آپ دیکھیں اور انسانی برین سے کمپیئر کریں تو انسانی برین جو ہے وہ سائز کے اعتبار سے باقی جانوروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے یہاں پر، کہ انسان کا جو کلاسیکل فیچر ہے دوسرے حیوانات کے مقابلے میں وہ ہے سیلف کنٹرول. کہ یہ بھوک، پیاس، سیکس اور ریٹیلیشن کے جذبات کے اعتبار سے حیوانات سے مشابہ ہے. لیکن حیوانات جو ہیں وہ اس طرح پروگرام کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب ان کے اندر بھوک یا پیاس یا سیکس یا غصے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کا ایکسپریشن جو ہے انہیں ودن اپروچ نظر آئے. یعنی بھوک لگی ہے اور ایکسیس معلوم ہو ان کو کھانے تک، اپنے کھانے تک. اسی طرح پیاس لگی ہو تو پانی تک ایکسیس بھی نظر آئے. اسی طرح جنسی جذبہ بیدار ہو تو میٹ بھی ان ایکسیس ہو، اور غصہ آئے تو اس کی اسیسمنٹ جانور کی یہ ہے کہ اگر میں ریٹیلیٹ کروں تو میں بدلہ لے سکتا ہوں. تو جانور کے انٹرنل میکانزم میں ان جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں. ہاں بیرونی قوت سے انہیں روکا جا سکتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ جب بھینس کے آگے گتاوا انڈیلا جاتا ہے بھوسے کے اوپر تو وہ لذیذ کھانا ہے، اس کا بھوک بھی لگی ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہے اس کی طرف. تو آپ تھپڑ دکھا کر یا چھڑی مار کر یا اس کو دوسرے کلے پہ باندھ کر آپ اسے کھانے سے روکتے ہیں، ورنہ اس کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ روک سکے. ہاں وہاں بھی ایکسیپشن کیا ہے
ریگرس ٹریننگ، جیسے شکاری کتوں کو ریگرس ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اسے شکار کی طرف دوڑایا جاتا ہے، اور اس کی ٹریننگ یہ ہے کہ وہ بغیر کھائے اس میں سے وہ جانور کو لا کر پیش کر دیتا ہے، وہ ریگرس ٹریننگ سے ہو، لیکن اس کی نارمل نیچر کا وہ حصہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انٹرنلی یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ اپنے ان ایکسپریشن میں بھی چوزی بھی ہے، سلیکٹو بھی ہے، اور اس پر کنٹرول بھی رکھتا ہے۔ روزے میں اصل میں ہم اسی کا منظر دیکھتے ہیں، بھوک لگتی ہے اور 15-16 گھنٹے کا روزہ ہوگا، یہ خوب لگے گی بھوک، تو پیاس اس شدت کی گرمی میں، حبس میں، جہاں پسینے سے شرابور جو ہے انسان سارا دن ہو رہا ہے، پانی تو نکل رہا ہے، پیاس بھی لگے گی۔ اور پھر گھر میں انسان موجود ہے، بیوی بھی پاس ہے، تو امکان ہے اس کا کہ ایک نوجوان آدمی کے لیے کہ وہ مائل ہو اپنی بیوی کی طرف، لیکن ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ انسان کی انٹرنل صلاحیت ہے۔ اب اس کنٹرول کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ یعنی انسان کے مرکب وجود کا ایک حصہ یہ حیوانیت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب میں اپنی روح بھی ودیعت کی ہے۔ یعنی اب وہ روح کیا چیز ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا گیا کہ روح کیا چیز ہے، تو قرآن مجید میں اس کا جواب آیا سورہ بنی اسرائیل میں، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ اب امر آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ وہ جو 3 قسمیں اللہ کے افعال کی شاہ صاحب کے حوالے سے میں نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ کا امر، اللہ کی تخلیق اور اللہ کی تدبیر، تو یہ میرے رب کے امر میں سے ہے۔ فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس کے بارے میں تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ البتہ امر کی یہ وضاحت قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پر ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ بے شک اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، کہیں فرمایا اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے، ان یقول له کن، تو اسے کہتا ہے ہو جا، فیکون، اینڈ دیر اٹ از۔ تو اسی یعنی امر میں سے جو بہت سی چیزیں ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ روح ہے، اور روح جو ہے یہ پورا ایک نورانی وجود ہے، یعنی جسٹ لائک اینجلز، فرشتوں کی طرح۔ فرشتے بھی کیا ہیں؟ وہ نور سے بنے ہیں، لیکن اس نور سے ان کا ایک پرسونیفائڈ وجود ہے، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فنکشنز وہ انجام دیتے ہیں، تو وہ پرسونیفائڈ بینگ ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا انسان کی روح بھی ایک پورا پرسونیفائڈ وجود ہے، جو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور ارادہ کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے۔ لیکن انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو قلب کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے، اور قلب کے باہر جو ہے وہ انسان کا حیوانی وجود ہے۔ قلب کو اختیار ہے، یعنی وہ جو اختیار ہے کرنے نہ کرنے کا، جو انڈیپینڈنٹ وجود ہے انسان کی شخصیت میں، وہ اس کا قلب ہے۔ اب اگر قلب جو ہے یہ مائل ہو جائے جسم کی طرف، تو اس کے سارے رجحانات جو ہیں وہ جسمانی اور ارضلی ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی زمین کی طرف مائل۔ لیکن اگر قلب جو ہے وہ مائل ہو جائے روح کی طرف، تو اس کی شخصیت میں روحانیت آتی چلی جاتی ہے، نورانیت آتی چلی جاتی ہے۔ اگر تو انسان پر حیوانیت کا غلبہ ہو جائے تو انسان کی روح جو ہے وہ اس کے قلب کے اندر گرفتار ہو کر دفن ہو جاتی ہے۔ وہ جو سورہ شمس کے اندر کہا گیا نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
کہ قسم ہے نفس انسانی کی جو اس کو بنایا اور سنوارا، اور یہ جو سنوارنا ہے یہ ہے وہ انڈیپینڈنس انسان کے وجود کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ روح ہے، اور پھر اس میں الہامی طور پر ودیت کیا، اس کے تقوی کا علم کی اور اس کے فجور کا علم بھی۔ تقوی کیا ہے؟ کنزرویشن، بچنا بچانا، کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سے رجحانات ہیں جو انسان کی شخصیت کو پرورٹ ہونے سے بچاتے ہیں، یہ بھی انسان کو بتا دیا الہامی طور پر اس روح کے ذریعے۔ اور وہ کون کون سے رجحانات ہیں جو انسان کو پست کر کے حیوان بنا دیتے ہیں، یہ بھی بتا دیا، یہ اس کو فجور ہو گیا۔ یعنی فجر کہتے ہیں نا توڑنے کو، پھاڑنے کو۔ فجر کا وقت کیا ہے؟ جب رات کا پردہ چاک ہوتا ہے تو وہ فجر کا وقت ہے۔ تو انسان کی شخصیت اگر انٹیگریٹڈ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کا تقوی ہے، اس کی کنزرویشن ہے۔ اور اگر انسانی شخصیت جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا فجور ہے۔ تو انسان کی روح جو ہے اس کے اندر وہ علم بھی ہے، پھر روح جو ہے اس کو کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر جہاں قصہ آدم و ابلیس زیر بحث آیا تو یہ بیان کیا گیا کہ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک بشر بنانے والا ہوں، انسان پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو پھر جب بنا کر میں اس کی نوک پلک سوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اب یہ جو روح کے بارے میں جب یہ واضح کر دیا کہ تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا، لہذا ہم اس کی ایگزیکٹ حقیقت تو نہیں جان سکتے، نہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم ٹھوکر ہی کھائیں گے، غلطی ہی کھائیں گے، لیکن بار بار ایک بات جو ہے کہی جا رہی، اپنی روح میں سے، اپنی روح میں سے، اپنی روح میں سے۔ اب یہ جو اپنائیت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو ذرا آپ نوٹ کریں کہ جب انسان کے قلب پر غلبہ ہو جائے گا حیوانیت کا، تو سورہ شمس میں کہا گیا قد افلح من زکاہا، کامیاب تو وہ ہوا کہ جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا، پرورٹ ہونے سے بچایا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اس کو دفن کر دیا۔ یہ دفن کرنا کیا ہے؟ یعنی اس کو آگے جا کر انشاءاللہ ہم سورہ نور میں جب پہنچیں گے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس میں وہ مثال آئے گی۔ انسان کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے شیشے سے تعبیر کیا ہے، گلوب سے تعبیر کیا ہے، جیسے کسی بڑے فانوس کا گلوب ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بلب لگا ہوا ہے، اور وہ شیشہ جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس اندر سے روشنی کو ریفلیکٹ کر کے باہر نکالنا خوبصورت بنا کر۔ تو اگر وہ شیشہ جو ہے وہ صاف ہوگا فانوس کا تو وہ پورے کے پورے مسجد کے ماحول کو منور کرے گا، اور اگر اس پر گرد جم جائے گی اور پھر جمتے 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 ایک ایسی سٹیج آ جائے کہ بالکل ہی روشنی اس میں سے نکل کر آنا بند ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ اسے تعبیر کیا سورہ شمس میں دساہا سے، کہ جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا۔ کہ مٹی کیا ہے؟ یہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے یہ ارتھلی ان نیچر ہے، یعنی آپ اس کو کیمیکل ٹرمز میں اگر دیکھیں تو وہی نائٹروجن، وہی کاربن، وہی آکسیجن، وہی فاسفورس کہ جو مٹی میں ہے وہی اس جسم کے اندر بھی ہے، تو یہ ارتھلی ہے۔ تو یہ جو ہے شیشے کو اگر اس کا اثر جو ہے وہ شیشے پر پڑے تو وہ شیشہ جو ہے وہ گدلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل وہ جیسے بلیک آؤٹ میں آپ کو یاد ہوگا، اب تو شاید پتہ نہیں کہیں جنگ ہو تو یہ موبائل کے دور میں بلیک آؤٹ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی اور کچھ نہیں، تو یہ تو بیچارہ جو ہے وہ روشن ہو ہی جائے گا رات کو ہوائی جہاز سے دکھانے کے لیے کہ یہاں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ ورنہ سن 65 کی جنگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سب کھڑکیاں جو ہے شیشے والی ان پر باقاعدہ ہم نے لیپ کیے تھے کہ جی بلیک آؤٹ ہو جائے۔ تو اب اس طرح کا بلیک آؤٹ کہ اگر وہ شیشہ دل جو ہے اس پر مٹی کی تہیں چڑھا چڑھا کر لیپ کر کر کے اس کو آپ اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈارک کر دیں کہ اس میں سے روشنی بالکل پاس نہ کر سکے، تو اسے وہاں پر تعبیر کیا گیا ایک تاریک قلب سے، تاریک سینے سے، اتنی تاریکی کہ جیسے سمندر کی تہ میں کوئی تاریکی ہوتی ہے کہ جب رات کو بادل بچھائے ہوئے ہوں،
کتنا اندھیرا ہوگا سمندر کی تہہ میں، اس سے تعبیر کیا. اور قلب روشن کو تعبیر کیا کہ ایسے جیسے کوئی فانوس ہو اور اس کا شیشہ ہو، اور وہ شیشہ بھی فرض کیجئے وہ شیشہ نہ ہو بلکہ اگر ہیرے کے ٹکڑوں سے کوئی فانوس بنا ہوا ہو تو اس کا آپ تصور کریں کہ اس میں سے روشنی کیسے جو ہے وہ کیسے نکل رہی ہوگی کہ ہر نقطے سے روشنی کے وہ فوارے چھوٹ رہے ہوں گے. تو اس طرح کا وہ روشنی جو ہے وہ بندہ مومن کے قلب میں ہوتی ہے. تو روزے کا اصل فنکشن کیا ہے؟ یعنی روزہ جو ہے وہ انسان کے قلب کو صاف کرتا ہے. یعنی وہ جو انسان کے حیوانی رجحانات ہیں، کھانا پینا اور سیکس، اس پر تو مطلق پابندی لگا دیتا ہے. اور چوتھا رجحان جو ہے وہ ریلیشن، اس پر پابندی لگاتا ہے کہ ایز مچ ایز پاسبل اس کو کنٹرول کرو. یہاں تک کہ وہ جو آخری بات کہی ہے کہ کوئی تم پر زیادتی کرے، کوئی تم سے جھگڑنا چاہے تو تم اسے یہ کہہ دو کہ انی صائمن، میں روزے سے ہوں، آئی ایم سوری، میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب وہ اسی کے لیے اصل میں عنوانات ہیں. تزکیہ نفس اسی کا عنوان ہے، دل کی صفائی اسی کا عنوان ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز اصل میں ایک حقیقت ہے کہ جب یہ قلب جو ہے یہ حیوانی رجحانات سے پاک ہوگا، اب اندر سے وہ روح جو ہے اس کی روشنی جو ہے وہ نکل کر باہر آئے گی. اب چونکہ یہ روح جو ہے یہ قدسی الاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے. اب اس بحث میں آپ نہ جائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یعنی اس میں شرک کا احتمال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نسبت دی ہے. تو اب جب یہ اس کے آگے سے وہ جو رکاوٹ ہے روشنی کی وہ ہٹ جائے، اس کے مٹی کی وہ جب ختم ہوگی تو پھر اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا. یعنی اللہ کا نور اور پھر یہ نور یہ بھی وہیں سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو تخلیق کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ اس کا اصل تعلق ہے اور یہ تعلق جو ہے وہ جڑ جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ روزے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا بڑے خاص انداز سے ذکر آیا جو باقی مقامات پر نہیں آیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کر